دعویٰ تو ہمارے پاس آج اتنا بڑا ہے، کوئی ہمارے سامنے گستاخی کرے مر جائیں گے یا مارنے کو تیار ہو جائیں گے۔ دلیل اتنی ہے 5 وقت کی اذان گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے، مسجد میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ دعویٰ تو ہمارے پاس اتنا موجود ہے، ادھار پیسے لے کے 12 ربیع الاول کو گلی سجائے گا۔ دلیل ہمارے پاس اتنی بھی کوئی نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضور کی سنت کو رکھ کے نہیں دیکھا ہے۔ دعویٰ تو ہمارے پاس اتنا بڑا موجود ہے، ربیع الاول کا مہینہ آنے کی دیر ہے، نالین مبارک سینے پہ لگ جائے گا۔ کتنا بے عقل انسان ہے، جوتی کو تو سینے پہ لگاتا ہے، چہرے کی چیز کو اٹھا کے پیروں میں پھینک دیتا ہے۔ میں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا، نہ میں کوئی فرقے والا، نہ میں فرقوں میں بانٹنے کے لیے آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک اعلان فرما دیا، او لوگو اپنے اپنے فرقے چمکانے والے سارے گمراہ ہو جائیں گے، کامیاب ہوگا وہ ایمان علیہ وصحابی، جو میرے ساتھ میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پہ زندگی گزار کے آئے گا، مجھے میری اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر بھی اسے پلاؤں گا، اللہ کے دربار میں اس کی سفارش بھی کر کے آؤں گا۔ دوستو اپنی کمیوں کو دیکھا جائے، زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، علی گوہر صاحب اللہ غنی، کتنا عرصہ قرآن کی خدمت کی، کتنا عرصہ تمہاری مسجد کا امام رہا، کہاں چلا گیا؟ اتنے نمازی اللہ کے ولی کے انتظار میں ہوا کرتے تھے، مولوی صاحب آئے گا، سائیں اچو نماز کا وقت آ گیا، سائیں آ جاؤ، سائیں آ جاؤ۔ جب تک علی گوہر نہیں آتا تھا، کوئی اللہ کے فرض پڑھنے کو کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب وہ دنیا سے گیا، کوئی اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں رہا ہے۔ سائی میری بیٹھک میں آ جاؤ، میرے لیے دعا کر دو، میرے مکان میں آ جاؤ، میرے لیے دعا کر دو۔ لیکن جب سائی واقعی حقیقت کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے، سگا بیٹا شفیق باپ کو اپنے گھر کے اندر ایک رات بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ بلکہ مرے ہوئے باپ کی وجود کی تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پوچھو اس برادر سے، ابا نے جو مرنے پر جو کپڑے پہننے تھے وہ کپڑے کہاں چلے گئے؟ یقین جانو لوگ اتارنا گوارا نہیں کرتے، لوگ بٹن کھولنا گوارا نہیں کرتے، کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ یقین جانو پھر ابا نظر نہیں آتا، مردہ نظر آتا ہے۔ اگر باپ نظر آتا تو بیٹا باپ کو نہلاتا، باپ کو ہاتھ بھی لگاتا، باپ کو صابن بھی ملتا، باپ کو غسل بھی دیتا۔ یقین جانو مرتے ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، ایسا موت نے آن گھیرا، ایسا موت کا خوف دل میں آیا۔ بعض جگہ دیکھا سگی اولاد باپ کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی ہے۔ چلو نہلا تو کوئی اور دے گا، غسل تو کوئی اور دے دے گا، کفن پہ مٹی تو قبر کے اندر مٹی تو کوئی اور ڈال دے گا، میت کو کوئی اور دفنا دے گا، محلے والے مریں گے، کوئی مرے گا، محلے والے آ کے رونے لگ جائیں گے، رشتہ دار آ کے رونے لگ جائیں گے، خاندان والے آ کے رونے لگ جائیں گے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، پتہ تو اس وقت چلا، پیار کا تو اس وقت تک پتہ چلا جب باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوا تھا، بیٹے کو نیت باندھنے کا نہیں پتا تھا، اور محلے والے، پردیس والے، رشتہ دار، گاؤں دیہات والے، گوٹھ براڑی والے سارے کے سارے آ کر جنازہ پڑھ کے مغفرت کی دعا کر کے چلے گئے۔ بیٹے کو منہ کے اندر زبان ہلانے کی بھی توفیق نہیں ملی ہے۔ اسی لیے پروگرام یہ بنائے جاتے ہیں، پروگرام یہ سجائے جاتے ہیں، یقین جانو تاکہ انسان عبرت کا نشان، انسان کو پتہ، یہ بڑا مجھے بھائی پریشان کر رہی ہے، مسجد کا سپیکر کا ہے، مسجد والا لا کے دو مجھے، مجھے مسجد کا نہیں کام چل رہا۔ درود شریف پڑھ، درود شریف پڑھ کے اس کو ہدیہ کرو۔ میں ایک بات کر کے جاؤں گا، میری بات سے تائید کرو گے۔
جس طرح آپ میرے بھائی، یہ سونڈ والا بھی میرا پیارا میرا بھائی، عمر میں بھی میرے سے چھوٹا، میں 46 سے 50 کے لگ بھگ جا رہا ہوں، بھی اس کی عمر اتنی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم مشورہ دے کے جاؤں گا، روزی حرام نہ کرنا، اسے کسی میلے پر نہ چلائیو، اسی کسی مہندی کے فنکشن پہ نہ چلائیو، اسے کتے بلے کی لڑائی کے اوپر نہ چلائیو، اسے ملاکھڑے کے رتبہ پر نہ چلائیو۔ تو کتنے مقدروں والا 500 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، تیرے ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے لوگوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پتہ نہیں کتنے فرشتوں کی رحمت تیرے ساؤنڈ پہ آ رہی ہوگی۔ تیرا ساؤنڈ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تیری انگلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہے، تیرا چلانا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج توبہ کر کے جانا بھائی، ہمارا کام تو تمہیں بتلانا ہے، کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ورنہ قیامت کے دن ہماری طرف تم اشارہ نہیں کرو گے، ہم تمہاری طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ الہی ہم نے انہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں اس وقت بات ہی نہیں آئی تھی۔ یہی بات داڑھی کٹانے والوں سے کہوں گا، یہی بات نمازوں کے چھوڑنے والے سے کہوں گا، آواز میری مائی ادی تک جا رہی ہے، بہن تک دی دھیانے تک جا رہی ہے، یہی بات اپنی بیٹی بہن سے کہوں گا، خدا را سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر سر سے دوپٹہ اتارا قیامت کے دن مدنی کریم علیہ السلام تجھے حوض کوثر کا پانی پلانے سے انکار فرما دیں گے۔ اتنی فرشتوں کی مار ہوگی، اتنی فرشتوں کی مار ہوگی۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا 1800 سال تک اللہ کے عرش کی طرف منہ کرتا رہے گا، 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، بولتے بولتے انسان کی آواز میں دھبی ہو جائے گی، گلا پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگ جائے گا، بولتے بولتے انسان کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد مالک جواب دے گا اور اتنا زوردار جھڑکے گا، میدان محشر میں سارے کانپنے لگ جائیں گے اور کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار خبردار فرشتوں اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دو، فرشتے اس کے منہ کو جبڑے کو توڑ کے رکھ دو، آج یہ مجھے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا کہنا آج مجھے پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ مار مار کے فرشتے ادموا کر دیں گے، ایک آواز لگے گی الم یاتیکم نذیر، کیا تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ میں نے 5 وقت کی اذان دلوا کر تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں بند و نصیحت کروا کر مسجد کے اندر تقریریں کروا کے ڈرایا، میں نے قرآن جیسی لاریب کتاب تمہارے اندر بھیج کر تمہیں ڈرایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ والا سارا بالوں کا حصہ سفید ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہ نہ گیا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اندر جب حجرے میں گئے تھے جوانی چھائی ہوئی تھی، بوڑھے کیسے ہو گئے؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ ابھی ابھی جبرائیل سورہ ہود لے کے آیا، سورہ نبا لے کے آیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سورہ نبا میں مجھے جہنم کے بارے میں اتنا ڈرایا، خوف کی وجہ سے میں محمد بوڑھا ہو گیا۔ جناب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا او میرے بیٹے عیسیٰ، پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں کمال رکھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوڑی پہ ہاتھ پہ رب صحیح شفا عطا فرما دے، اللہ اکبر، جانور بنائے مٹی کا پھونک مارے اللہ ہوا میں اڑا دے، مردے کی قبر کے پاس جا کے کہے کم باذن اللہ، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جا، قبر سے مردہ نکل کے باہر آ جائے۔ کہا جی اماں، کہا بیٹے جب میں مر گئی، میں تو تیری ماں ہوں، میں نے تجھے بڑے ناز و نام سے پالا، میں نے تجھے بڑے پیار محبت سے پالا، اور میرے بچے اگر میں مر گئی تو کیا مجھے بھی زندہ کرے گا؟ جی اماں تیرا حق تو پہلے ہے، سب سے پہلے تجھے زندہ کروں گا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، کسی پیاری نہیں ہوتی، میری ماں بڑی لاڈلی ہے، کیونکہ میرا باپ تو تھا کوئی نہیں، بچپن تیرے حوالے ہوا، بوڑھا تیرے حوالے
ہوا, لڑکپن تیرے حوالے ہوا, جوانی تیری حوالے ہوئی. اماں جان میری راز و نیاز کی مالک تو ہے, سب سے پہلے تجھے جگاؤں گا, اماں تیرے بنا میں کیسے رہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگی بیٹے میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے نبی بنا کے بھیجا, خدا را مجھے نہ اٹھائیو, مجھے نہ جگائیو. اماں جان کیوں؟ کہ میں نے سنا خالو زکریا علیہ السلام سے, فرمایا موت کے وقت جب جھٹکا لگتا ہے ایسی کڑواہٹ منہ میں آتی ہے قیامت کی صبح تک کڑواہٹ نہیں جاتی. بیٹے میں ایک وقت مرتبہ منہ کڑوا کر لوں, دوسری مرتبہ کڑوا کرنے کی تیری ماں میں ہمت کوئی نہیں. رات کو جا کر میرے عزیزوں سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں کر کے دیکھنا, ان ہاتھوں سے تم نے کتنوں کو قبر میں اتارا. ابا کو قبر میں اتارا, اماں جان کو قبر میں اتارا, سائی نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا. اللہ اکبر. علی گوہر صاحب کو ان کے نمازیوں نے قبر کے اندر اتارا. اللہ غنی. میرے عزیزوں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے اندر کھڑی تھی, صحابہ کرام کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی. حضرت بلال کو دیکھا خاموش, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کونے میں پریشان بیٹھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے حال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, صحابہ پریشان ہو گئے. اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت بلال بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے, ابو ہریرہ جا رہے تھے. اماں فاطمہ نے آہستہ سے کہا, او میرے ابے کی مسجد کے مؤذن بلال ذرا ادھر آ, اور میرے ابے کے خادم انس ذرا ادھر آ. دونوں حضرات قریب آ گئے. فرمایا تم نے کیسے گوارا کر لیا, میرے باپ کے چہرے پر من مٹی ڈال کے آ گئے. اب تمہیں مدینہ نظر آئے گا, ممبر نظر آئے گا, محراب نظر آئے گا, ممبر پر بیٹھ کے تمہیں اللہ کا قرآن سنانے والا نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ قبر مبارک موجود تھی, سارے رنگ کا سبز رنگ کا روزہ مبارک بھی موجود تھا, جنت البقیع موجود تھی, صحابہ کی قبریں موجود تھی, اللہ اکبر, مسجد نبوی موجود تھی, ریاض الجنہ موجود, میرا عزیزو باب السلام موجود, صفہ کا چبوترا موجود تھا. اللہ غنی. حضور کی تہجد کی جگہ موجود تھی, کملی والے کا ممبر موجود تھا, محراب موجود تھا. اللہ اکبر. بلال چیخے مار کے رویا کرتا. کسی نے پوچھا بلال کیا بات ہے, کہ اللہ کی قسم روٹی نہیں لگتی, کپڑا نہیں لگتا, مجھے یقین ہی نہیں آتا کملی والا محمد ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. آخری وقت تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے, اور تکلیف بار بار آ رہی تھی, یوں کر کے مکہ دیوار کی طرف مار رہے تھے. بیوی نے دیکھا بلال بڑا پریشان ہے. بیوی کہنے لگی ہائے میں مر گئی, ہائے میں مر گئی, ایسا وقت تو میں نے اپنے شوہر پہ کبھی نہیں دیکھا, یا اللہ اتنی بڑی مصیبت موت کی. از بلال نے یوں کر کے بیوی کی طرف موڑا, کیسے موت نہ کہہ, اسے رات کا پیغام کہہ دے. بیوی کہنے لگی بلال رات کا پیغام کیسے, کہ اسی دل کے انتظار کے لیے بلال جیتا تھا, کب موت آئے گی. بلال دنیا زندگی مانگتی ہے, تو موت مانگ رہا ہے, کہ رب کعبہ کی قسم موت تمہار سے نہیں مانگ رہا, بلکہ ارادہ یہ تھا کب وہ دن آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آ جائے گا. بیوی کہنے لگی راز کی بات تو بتلا, کہ رب کعبہ کی قسم ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر رسول اللہ کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا. جاؤ جا کے میرے عزیزو اس شکر کے علاقے میں تمہیں فلیٹ بنانے کی, تمہیں کالونی بنانے کی, تمہیں پلازا بنانے کی, تمہیں مکان بنانے کی جگہ نظر آئے گی, قبرستان میں قبر بنانے کی جگہ نظر نہیں آئے گی. ذاکر حسین صاحب سے پوچھو, جب بیٹی کا جنازہ لے کے گئے تھے قبر کے ساتھ خبر جڑی پڑی تھی. بھائی محمد شفیق و برادران اور نمازیوں سے پوچھو, جب علی گوہر صاحب کا حضرت کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے, خدائے پاک کی قسم قبرستان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اب بھی یقین نہیں آتا جینا کم میں مرنا زیادہ ہے. جرت ہے, تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے, جاؤ جا کے کسی قبر والے کے پاس جا کے رات کو لیٹ کے دیکھو,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے گئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو جب دنیا تمہارے گھر دل کے اندر گھر کرنے لگے قبرستان جایا کرو. اب جاتے کب ہے؟ ایسے ویلے میں جب لوگوں کا رش ہو. کیا لے کے گئے ہو میرے عزیزوں؟ گلاب کے پھول لے کے چلے گئے، اگربتیاں لے کے چلے گئے، دن کے اجالے میں گئے، ایک نہیں گئے دو چلے گئے. فرمایا جب مال دل کے اندر گھر کر جائے، دولت سے محبت ہو جائے، اللہ سے محبت کم ہو جائے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، روزہ رکھنے کو دل نہ کرے، زکوٰۃ دینے کو دل نہ کرے، اپنی زمین کا عشر دینے کو دل نہ کرے، اللہ اکبر، دل سے رحم ختم ہو جائے، آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے. فرمایا شام کے وقت قبرستان جایا کرو جب اندھیرا ہونے والا ہو، جب قبروں میں اجاڑ پڑا ہو، اس وقت بیٹھ کے سوچا کر ان قریب میں نے بھی قبر کے اندر آنا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے مغرب کے بعد قبرستان میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا، ان قریب تیری قبر بھی بنے گی، تو دیکھتا رہ جائے گا، تجھے بھی قبر کے پاس چلنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے یا اہل قبر، اے قبر والے مجھے بتا تو صحیح مرنے کے بعد قبر نے تیرا کچھ چھوڑا بھی کہ نہیں؟ کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا تھا. کون؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل علیہ السلام پاس آ گئے، یا رسول اللہ آج مدینے میں کون فوت ہو گیا؟ کملی والے نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا. استبشر بموتہ اہل السماء، پتہ نہیں کون مرا، اس کی روح نے آج جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو خوش کر دیا ہے. آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا ہے میرا سعد بیمار تھا، کہیں وہ تو دنیا سے نہیں چلا گیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مکان میں چلے گئے، جا کے دیکھا کمرہ خالی، مکان خالی، بچوں کے علاوہ کوئی نہیں. حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے، لوگ کہنے لگے کملی والے سعد کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے، سعد کی چرپائی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیسے جاؤں، اتنا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا. پھر رحمت والے نبی نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنی لنگی اپنی تہمت مبارک کو سمیٹا، پھر اس طرح چلے جیسے بہت زیادہ رش میں اپنی بازو کمر کو بچا بچا کے چلتے ہیں. حضرت سعد کی چرپائی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنی کونیاں گھٹنوں کے اوپر رکھی، سکڑ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا جنازہ اٹھایا جائے. جب ان کا جنازہ اٹھا، پورا پاؤں زمین پر رکھ کے نہیں چل رہے تھے، آدھا پاؤں زمین پر پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ کہنے لگے کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ جنازے میں چل رہا ہے، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. رحمت والے نبی نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کملی والے ہم نے چرپائی کندھے پر اٹھا رکھی ہے، وزن بڑا ہلکا ہے. حضور علیہ السلام نے جنازے کی طرف نگاہ ڈالی، مسکرا کے فرمایا چرپائی تو تم نے اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو آسمان کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. ایک دفعہ صحیح کر لو اس کو یار. نعرہ تکبیر، تارے تخت مدینہ زندہ باد، شان نبوت زندہ باد، شان مصطفیٰ، شان اس میں کینڈل صحابہ، مولانا عبدالرحمن صدیقی اللہ زندہ باد. یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ جس کی قبر میں آپ خود اترے، جس کے غسل میں بھی شامل ہوئے، جس کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ قبر میں اترے، بعض جگہ آپ نے قبر میں لیٹ کے بھی دیکھا. پھر اسی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارا. ایمانداری سے بتاؤ اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، رحمت والے نبی نے جب اسے قبر میں اتارا، اس کی قبر پہ مٹی ڈالی، رحمت والے نبی علیہ السلام نے دیکھا قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارنا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور زور سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قبر پھر اپنی جگہ کے کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا اس مرد قلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا، وہ تو قبر کو میں نے بتایا میرا صحابی اللہ کا بندہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے. سبحان اللہ.
مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب نبی کا صحابی ہے قبر اپنا آپ دکھا رہی ہے، تیرا میرا قبر کے اندر جا کے کیا بنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے قبر والے بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگا میں بعد میں بتاؤں گا، تو پہلے یہ بتا جنہیں میں چھوڑ کے آیا تھا وہ کہاں گئے؟ چار باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. کہنے لگی تیری فرمانے لگے تیری بیوی نے دوسرا مرد کر لیا، تیرے بچے یتیم ہو کے گھر سے بے گھر ہو گئے، تیرا جنازہ بھی اٹھ کے گیا تھا، تیرے مال پہ اتنی لڑائی ہوئی، تیرے بیٹے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. کہ جس مکان سے تیرا جنازہ اٹھا تھا دل کا جوڑ کے تو نے مکان بنایا تھا کہ اس مکان میں میرے بچے سکون سے رہیں گے، ایسا بہن بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا، مکان بھی بک گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے. جس مکان پر تجھے اللہ غنی لوگ آ کے سلام کیا کرتے تھے، آج اس مکان کے دروازے پہ کسی اور کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. حضرت علی نے جب یہ چار باتیں بتلائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تو تمہارے بعد والوں کا حال ہے، تو بتا تو صحیح قبر نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ اکبر کہنے لگا علی اف اللہ میری توبہ. قبر میں آیا، قبر نے آتے مجھے ایک زوردار ایسا جھٹکا دیا میں دنیا کی ساری لذتیں بھول گیا. 82 سال عمر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے کئی مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ. ایک مرتبہ تو تبوک کے موقع پر فرمایا تھا عثمان آج کے بعد جو بھی کوئی عمل کرے گا اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد اگر تیرے سے غلطی ہو جائے اللہ کے دربار میں پوچھنی کی جائے گی. کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے 40 بیٹیاں دینے کو تیار ہو گئے. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو 2 مرتبہ رسول اللہ کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس کا گریبان کھلا دیکھ کے فرشتہ جبرائیل بھی پیچھے کھڑا ہو گیا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عثمان حضور کے حجرے میں آیا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی تہمت کو سمیٹ کے فرمایا اس اللہ کے بندے سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جسے جامع القرآن کہا گیا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس نے اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ 82 سال کا بوڑھا مسجد جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے قبر کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. کہ عثمان تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کملی والا تجھے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دے کے گیا کہ جس زبان سے جنتی ہونے کا کہا تھا اسی زبان سے ایک مرتبہ مسجد نبی میں فرمایا تھا عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے. مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب ہے، اگر یہاں پھنس گئے قیامت تک خدا کی قسم چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. آئرن مارکیٹ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے والوں خدا کے واسطے صبح سے لے کر شام تک زندوں کے لیے وقت نکالتے ہو، 5 منٹ مرنے والوں کے لیے وقت نکال لیا کرو. یہ تمہارے سے پیسے مانگیں گے، یہ تمہارے سے زندے تمہارے سے پھل مانگیں گے، موسم کی سبزی مانگیں گے، سردی گرمی کے کپڑے مانگیں گے، یہ تمہارے سے چائے پانی مانگیں گے، جیب خرچ مانگیں گے. بولتے تمہارے سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اتنا کہتے آ جا آ کے قرآن کے 2 بول سنا کے چلا جا، پیسے سے تیرا کام بن جائے گا، قرآن کی تلاوت سے قبر میں ہمارا کام بن جائے گا. بھائی محمد شفیق صاحب سے عرض کروں گا خدا کے واسطے اللہ کے واسطے باپ کو مت بھولنا. اللہ اکبر. جیسے تجھے دکان یاد ہے، جیسے تجھے گھر والے یاد ہیں، جیسے بیوی بچے رشتہ دار ہیں، ویسے باپ کو بھی یاد کرنا. اول تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کرتے کرتے گیا جس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں. ایسا کام کر کے گیا، قرآن کا نوکر بن کے گیا، اللہ کے دین کی خدمت کر کے گیا، اس کے جنتی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزو ہر بندے کو دعا کی ضرورت
ضرورت ہے, ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزوں, مرنا آپ نے بھی ہے, بچنا میں نے بھی کوئی نہیں. کم از کم اپنے لیے ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں میں پہنچتا رہے. صدقہ جاریہ کیا, نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد, اس کو بند کرو, تاکہ مرنے کے بعد اپنے باپ کو یاد کر سکے. نیک مال ایسی جگہ لگا کے جاؤ, کوئی قرآن کا ادارہ بناؤ, کوئی مسجد بناؤ. جب تک رب کعبہ کی قسم ہے مسجد آباد رہے گی, قبر تیرا جنت کا باغ رہے گا. جب تک مدرسوں کے اندر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے, تیری بنائی ہوئے عمارت کے اندر قرآن پڑھیں گے, رب کعبہ کی قسم ہے ثواب تجھے پہنچتا رہے گا. تو محمدی باغ بنا کے جا, اللہ تیری قبر کو جنتی باغ بنا دے گا. محمدی باغ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. جب بچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے, تلاوت ان کی ننھی ننھی زبانوں سے ہوگی, لب ان کے ہلیں گے, خدا تیری قبر پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اپنے خادموں کے ساتھ آپ جا رہے تھے, رش دیکھا چوراہے میں, ایک چوک میں رش دیکھا, رک گئے, فرمایا دیکھو کیا ہو رہا ہے. ایک خادم آگے گیا, کہ وقت کا شہزادہ ہے, اس جگہ اپنا محل تعمیر کرا رہا ہے. ٹھیکیدار کو بلایا ہوا, آرکیٹیکٹر کو بلایا ہوا ہے, نقشے تیار ہو رہے, مکان بلڈنگ کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. مالک بن دینار چلے گئے, کہنے لگے چلو اس سے سودا کر کے آئے. شہزادہ سامنے کھڑا تھا, شہزادہ صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مالک بن دینار ایسا محل تیار کروں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی. کتنا پیسہ لگے گا؟ کہ اتنا پیسہ لگے گا. کہ اچھا, پیسہ بھی لگائے گا, مال بھی لگائے گا, دنیا بھی دیکھتی رہ جائے گی اور طرح طرح کے کام کرائے گا. مجھے قسم اٹھا کے بتا, کیا اس محل کے اندر تیرا جینا مقدر ہوگا کہ نہیں, رہ سکے گا کہ نہیں؟ سوچ میں پڑ گیا, کہنے لگا مالک بن دینار یہ سوچا ہی کوئی نہیں, کہ پھر آج ایک محل کا میرے سے سودا کر لے جس میں ہمیشہ رہنے کا میں اللہ کی طرف سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مالک بن دینار تو انسان ہے. فرمایا انسانوں میں انسان بن کے اللہ کا نبی آیا جس نے قرآن میں اعلان کر دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم مجھے اپنی جان دے دو, اپنا مال دے دو, جنت کا وعدہ میں اللہ تمہارے سے کر رہا ہوں. کہ اسی قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے میں جنت کا وعدہ تیرے سے کر رہا, جس جنت کی ملکیت کاغذ نہیں بدلے جائیں گے, جس کی رجسٹری کوئی چوری نہیں کر کے لے کے جائے گا. اگر تیرے نام کی تو ہی رہے گا, تیرا باپ بھی نہیں رہ سکتا, تیری اماں بھی نہیں رہ سکتی, بہن نہیں رہ سکتی. اللہ جس کو چاہے رکھے, جنت تیری ملکیت ہے, میں لکھ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مالک بن دینار کتنے کی ملے گی؟ کہ جتنا تو محل پہ پیسہ لگا رہا ہے اتنے دے دے, اللہ تجھے جنت دے گا. کہ اتنے 3 یا 4 لاکھ دینار. اللہ اکبر. فرمایا اللہ میرے ہاتھ پہ دے دے. مالک بن دینار کیا کرو گے؟ کہ میں جانوں, میرا خدا جانے. اس نے کہا کاغذ قلم لے کے آؤ. کاغذ قلم لایا گیا. کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپس میں کوئی معاہدہ کرو, لین دین کرو, تو اسے تحریری شکل کے اندر لے آؤ. میں تحریری شکل کے اندر لانا چاہتا ہوں. مالک بن دینار نے تحریر لکھی. فرمایا شہزادے نے اتنے لاکھ روپے دے دیے اللہ کو, اس کے بدلے میں نے جب میں اس کی جنت کا اللہ کی طرف سے ضامن بن گیا. لکھ کے دیا. اس نے پیسے دیے, وہ ادھر چلا گیا. مالک بن دینار وہیں کھڑے رہے. فرمانے لگے او لوگو, شہزادے کا مال ہے, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے. فقیروں آ جاؤ, غریبوں آ جاؤ, مسکینوں آ جاؤ, یتیموں آ جاؤ, بیوہ عورتیں آ جائیں, ضرورت مند آ جاؤ. تھوڑی دیر کے اندر سارے کا پیسہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ ادھر کو چلے گئے, شہزادہ ادھر چلا گیا. اللہ اکبر. چل دل کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے, تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کے پیروں میں کوئی چیز آ کے گری. آپ نے جھک کے دیکھا, وہی کاغذ تھا جو آپ نے شہزادے کو لکھ کے دیا تھا. حیران ہو گئے کہ وہ کاغذ لے کے اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا. یہاں کاغذ کہاں سے آ گیا؟ جب صبح ہوئی, مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کاغذ کو لے کے شہزادے کے محل میں چلے گئے. لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا. کہ کیا ہوا؟ کہ کل اس شہزادے کا انتقال ہو گیا. کہاں ہے؟ اس کو دفنا دیا. کہ غسل دینے والے کہاں, قبر میں اتارنے والے کہاں؟ 2-4 آدمی آگے آئے. کہنے لگے مالک بن دینار بتا کیا بات ہے؟ کہ یہ کاغذ پہچانتے ہو؟ ایک آدمی آگے بڑھا, کہنے لگا غسل دینے کے بعد جب دفنایا تھا, مشکا پھول لگایا تھا, اپنے ہاتھوں سے وصیت کے مطابق یہ کاغذ میں نے اس کے کفن میں رکھا تھا. اللہ اکبر. تیرے پاس کہاں آ گیا؟ کہ اللہ بھی
حق, اللہ کا رسول بھی حق, اللہ اکبر, روزے جزا کا دین بھی حق, اللہ کا وعدہ بھی حق. فرمایا اللہ پاک نے تجھے مجھے یہ دکھا دیا, اس کاغذ پہ لکھا تھا مالک بن دینار تجھے مبارک ہو, جو جنت کا وعدہ تو نے مجھے کیا تھا پروردگار عالم نے وہ گھر مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اس ہاتھ دے, اس ہاتھ لے, او میرے عزیزو, صبح سے لے کے پانی مانگا پانی دیا, اللہ سے روٹی مانگی اللہ نے روٹی دی, اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا فرمایا, رونا مانگا رونا دیا, ہنسنا مانگا ہنسنا دیا, کبھی پیروں نے جواب نہیں دیا, کبھی ہاتھوں نے جواب نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم یہ موبائل ہے 50,000 ہزار کا, 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے, اگر اسے میرے عزیزو چارج نہ کرو گے موبائل بیکار ہے. یہ بیٹری کون چارج کر رہا ہے, آنکھوں کو چارج کون کر رہا ہے, کانوں کو کون کر رہا ہے, انگلیوں کو چارجنگ کون کر رہا ہے, پیروں کو چارج کون کر رہا ہے. یقین جانو میرے عزیزو, اصل میرے عزیزو, چارجنگ تار اس کے لیے خریدنے کے لیے جاؤ تو 400-500 روپے کی ملے گی. کانوں کے لیے کتنے پیسوں کی لے کے آتا, ہاتھوں پیروں کے لیے کتنے پیسوں کی لے کے آتا. قربان جو اس خالق کائنات پر ہمارے دادا پیر حضرت شاہ الہ الدین صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے, فرمایا قربان جاؤں اس پروردگار پر جس نے اتنی سی آنکھ کے اندر سارے جہان کی جنت کو سمو کے رکھ دیا. بجلی کا بل 4 بلب جلے 2 پنکھا 4,000 روپے, آنکھ کا بل آتا کون دیتا؟ آنکھ کا بل آتا کون دیتا؟ پیروں کا بل کون دیتا؟ 300 انسان کے 60 وجود کے جوڑے کون دیتا؟ فرمایا بندے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کر, سارے جسم کا بل ادا ہو جائے گا. جناب سلیمان علیہ السلام تخت پہ جا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے تخت کی لمبائی 3 میل کی تھی, 8 لاکھ کرسیاں بچھا کرتی. اشارہ کرتے تخت عراق میں, اشارہ کرتے تخت فلسطین میں, اشارہ کرتے تخت بابل شہر کے اندر, روٹی کہیں پانی کہیں, سونے کے لیے دوسرے ملک کے اندر جایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا جب اونچا تخت اڑا, ایک دہقان نیچے کھڑا تھا, کسان کھیتی باڑی کرنے والا, اس نے یوں کر کے دیکھا اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ. اللہ نے آواز سلیمان کے کانوں میں پہنچائی, فوراً تخت نیچے اتروایا, اس سے فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ کہ سبحان اللہ. فرمایا مجھے لے لے, میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, یہ سارے تخت تاج مجھے دے دے جو تجھے سبحان اللہ کہنے پر ثواب ملا, مجھے زندگی کی نیکیوں پہ اتنا ثواب نہیں ملا. سب کچھ لے لے, یہ مجھے دے دے. زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے, اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ, نہ دیوبندیوں کا کلمہ, نہ بریلویوں کا کلمہ, نہ اہل حدیثوں کا کلمہ, نہ اہل تشیعوں کا کلمہ. یہ کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا, اللہ پاک کے پیارے نبی نے تحفے میں امت کو دیا, اور اس کلمے کی فضیلت بتلائی. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جس نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, پھر کلمے کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, فرماؤ لوگوں روزے والا محمد اس کی جنت کی ضمانت دے کے قبر میں جا رہا ہے. کلمے کے بعد میرے عزیزو نماز ہے. اللہ اکبر. 5 وقت کی نماز امت پہ فرض کی گئی. اللہ کے پیارے نبی نے یا تو بات ہی ختم کر دی اور آپ نے فرمایا او لوگو 5 وقت کی نماز ہے, جو پڑھے گا میرا میرے خدا کا, جو نہیں پڑھے گا وہ میرا بھی کوئی نہیں, میرے خدا کا بھی کوئی نہیں. 5 وقت کی نماز میں آیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے گردن اٹھا کے اللہ کی تعریف کرتا ہے, کسی کو سر جھکایا, کسی کو بالکل ہی جھکا دیا, کسی کو بالکل اٹھا دیا. فرمایا فلا ينظرون الى الابل, سورہ غاشیہ میں فرمایا یوں کر کے اونٹ گردن اٹھاتا ہے, پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا باتیں کرتا ہے. محققین نے بتلایا جب یوں کر کے اونٹ گردن اٹھاتا ہے کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ
اونٹ بنایا بکری نہیں بنایا. بکری میں کر کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا, کتا نہیں بنایا. کتا بھی یوں کر کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر بھی یوں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا ہے, بے نمازی نہیں بنایا. صبح تمہارے دروازے پہ پولیو والی ٹیم آئے گی, لکھ کے چلی جائے گی اس گھرانے کو پولیو پلا کے قطرے پلائے. صبح تمہارے دروازے پہ مردم شماری والے آئیں گے, ووٹر لسٹ لے کے آ جائیں گے, لکھ کے چلے جائیں گے, مارکنگ کر جائیں گے, چاک سے لکھ کے مار کر جائیں گے. خدا کی قسم فجر نہ پڑی, ظہر عشاء مغرب عشاء نہ پڑی, رات کو جب بستر پہ سویا فرشتہ بھی کاٹا مار کے چلا گیا. فرمایا فرشتوں خدا کی رحمت لے کے گھر نہ آنا, اس گھر سے نماز کا سجدہ نہیں کیا, اللہ کے دربار میں گھر نہ فرمانوں کے نام سے لکھا گیا ہے. بے نمازی کا پیسہ حلال جگہ خرچ نہیں ہوگا, یاد رکھنا. ہسپتالوں میں جائے گا, تھانوں میں جائے گا, جوئے کے اڈوں پہ جائے گا, حرام کاری پہ جائے گا. خدا کی قسم نماز ایسی حفاظت کی باڑ ہے. سب سے پہلے آج پوری دنیا کے اندر مسئلہ معیشت کا, مسئلہ تجارت کا, مسئلہ رزق کا. فرمایا نماز کا سجدہ کرنے کی دیر ہے, جس وقت کی نماز پڑھے گا اس سے لے کر اگلے دن تک اللہ تیرے سارے 3 ٹائم کی روزی کا مسئلہ حل فرما دے گا. اس میں اللہ پریشان نہیں کرے گا. کلمہ کلمے کے بعد نماز. فرمایا ایک بے نمازی, اللہ اکبر, تم بازار میں اندر کھڑے ہو کے دیکھ لو, اپنے پاڑے اپنی گھٹی اپنی گلی میں کھڑے ہو کے دیکھ لو, 10 میں سے ایک نمازی گزرے گا, 9 بے نمازی جائیں گے. بے نمازی بے نمازی بے نمازی. خدا را آج فقیر کی بات لے لو کہ یوٹیوب کے آگے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خدا را فقیر کی بات لے لو, اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو, کم سے کم پردہ ڈال دیا کرو. فرمایا جب بے نمازی تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے, تمہارے گھر کے اندر نہیں آتا, قدم باہر نہیں رکھتا, تیرے گھر سے گزرتا یوں دیکھتا ہے, اس کی نگاہ جہاں تک چلی گئی 40 دن تک اس دروازے تک خدا کی رحمت نہیں آتی ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی, سارے مانتے ہو بابا پیر کو, ہیں مانتے ہو, کہیں 11ویں بھی دیتے ہوں گے. ساری مرضی ہمارے اندر ہے ماشاءاللہ. میں دو تمہاری مرضی, میرا یہ موضوع ہوتا ہی کوئی نہیں, میں نہیں اس کیونکہ پوری دنیا سنتی. میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب, نبی کے امتیوں کو اللہ کے نبی کی محبت بتلانا چاہتا ہوں. جب حضور اللہ کی محبت آ گئی نا پھر سارے کام چھوڑنے آسان ہوں گے. ابھی محبت نہیں ہے, ابھی پیار نہیں ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غنیت الطالبین میں لکھ گئے, بلکہ ایک جگہ اور فرمایا لوگو میں وقت کا پیر, ولیوں کا پیر, سارے ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں. فرمایا او لوگو میں تمہیں بتا یہ کون پیرانے پیر عبد القادر جیلانی ہے. جس طرح چاند نظر نہیں آیا, پتہ نہیں کل روزہ ہے کہ نہیں ہے, چاند دیکھنا سنت ہے. آج وہ بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک کہہ رہے اطلاع سے چاند نظر آ جاتا ہے, دوسرا کہتا ہے حضور نے فرمایا چاند دیکھو سنت ہے, سنت عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو, تم ٹی وی پر رویت ہلال کمیٹی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے عالم ہمارے سر کے تاج ہیں, او میرا یار او میرا بابو, کبوتر اڑانے کے لیے چھت پہ جا سکتا ہے, پتنگ اڑانے کے لیے چھت پہ جا سکتا ہے, سنت سمجھ کے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے نونچو نہیں جا سکتا. نظر آئے یا نہ آئے یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن تجھے سنت کو زندہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا. میرے عزیزو اللہ اکبر, اللہ والے تو اتنی باریکیاں لے کے آتے ہیں. غنیت الطالبین میں اللہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا, بغداد کے اندر چاند نظر نہ آتا, لوگ ایک دوسرے کی بات پہ یقین نہ کرتے, کیسے مانے صبح روزہ ہے, کہتے جاؤ عبد القادر جیلانی کے گھر جاؤ, اس کی اماں سے پوچھ لو آج اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں. اگر دودھ پیا ہوتا تو سمجھتے روزہ, نہیں پیا ہوتا تو پتہ لگ جاتا رمضان کا چاند نظر آ گیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے, فرمایا او لوگو بے نمازی مر جائے اس کا منہ
मुंह सीधा ना करना, बेनमाजी का मुंह खुला बांधने की जरूरत नहीं, बेनमाजी के ऊपर कपड़ा डालने की जरूरत नहीं। बेनमाजी मर जाए फरमाओ लोगो गुस्ल ना दो, उसे अपने हलाल पैसों का कफन ना पहनाओ। बेनमाजी मर जाए उसके जनाजे में ना जाओ, बेनमाजी मर जाए ओ लोगो उसका कफन ना दो, उसका जनाजा ना पढ़ो। बेनमाजी मर जाए उसके जनाजे को कंधा ना दो, बेनमाजी पर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। ऐसा ना हो कि उसकी नहुसत की वजह से सारी कब्रों वालों पर खुदा का अज़ाब आने लग जाए। हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे, हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाया। हज के लिए बहरी जहाज में सफर किया, पता लगा अमला बेनमाजी है। 13 दिन जहाज में बैठे रहे, चने खा खा के गुजारा किया। जहाज वालों की तरफ से रोटी मिलती, परे फरमाते फरमाते बेनमाजी का हाथ लगा हुआ है, अगर अंदर चला गया सारे के सारे नूर की बत्तियां बुझा के रख देगा। कोई आसान काम है नमाज का छोड़ना? अल्लाह का बागी, अल्लाह का दुश्मन। कलमे के बाद कलमे की पहचान, काफिर और मुसलमान में फर्क नमाज का। कलमे के बाद पहला रिश्ता नमाज का। बाजार तुम्हें भरे नजर आ रहे हैं, दुकानें तुम्हें भरी नजर आ रही हैं, खुदा का घर तुम्हें खाली नजर आ रहा है। हदीस पाक में आया जो अल्लाह के घर को उजाड़ता है ऐसी बद्दुआ देता है कि उसकी जिंदगी के अंदर उजाड़ फिर जाता है और कहता है अल्लाह जिस तरह उसने मुझे उजाड़ा तू भी उसके घर को उजाड़ दे, उसकी दिल की दुनिया उजाड़ दे, उसकी औलाद को उजाड़ दे, उसके बच्चों को उजाड़ दे। हुजूर ने फरमाया जब मस्जिदें बद्दुआ करेंगी बताओ इलाकों में पहाड़ों में खैर कहां से आएगी? कयामत का दिन होगा, ये सारी मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। फरमाया क़यामत का दिन होगा, इन मस्जिदों को इसी हालत में उठा के जन्नत में पहुंचाया जाएगा। ये मस्जिदें अल्लाह से अर्ज करेंगी इलाही बनाने वाले खड़े हैं, बनने वाली जन्नत में जा रही है, या अल्लाह सजदे करने वाले अजाने देने वाले मैदान माशर में हिसाब के लिए खड़े हैं और तू हमें जन्नत में भेज रहा है। खुदा की करीमी देखना। अल्लाह फरमाएंगे मस्जिदों क्या चाहती हो? या अल्लाह सिफारिश को भूल कर अजाने देने वालों को भी भेज दे, नमाजें पढ़ने वालों को भेज दे, जिन्होंने एक सीमेंट की बोरी दी उन्हें भी भेज दे। अल्लाह जिन्होंने यहाँ के पानी का इंतजाम किया, फरमाया अल्लाह इतना मुस्कुराएगा मस्जिद की सिफारिश पर नमाज पढ़ने वालों को भी साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अब जब किसी ने मस्जिद में आके देखा ही नहीं होगा तो उसका हाल क्या होगा मेरे साथ? अल्लाह अकबर, मसाला तेज हो जाए, हंडिया आपने कहा जरा भुनी बनाना, पानी ना डालना, शोरबा कर दे, उसके हाथ का खाना नहीं खाते। कपड़े आपके इस्त्री ना हुए आप रोटी पर लात मार देते हो। कभी जाके गंद घर के अंदर ये भी कहा कि मेरी बच्ची मेरी बीवी तूने नमाज नहीं पढ़ी, मैं आज तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। बेनमाजी के हाथ का लुकमा, खुदा की कसम अब तो अल्लाह ने इतनी मदद फरमा दी। घर जाके बैठते हैं, बेनमाजी के हाथ का लुकमा अंदर जाता है, अजीब सा अंदर दर्द होने लग जाता है, पता लगता है बेनमाजी का खा लिया। इसीलिए हम एहतियात करते हैं, बस खाना जा दिल ठुका खा लिया, वरना माजरत 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 भाई माजरत। ये नखरे नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है, ये अल्लाह का डर है। जब अल्लाह कह रहे बेनमाजी के हाथ का लुकमा अंदर चला गया तो बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद मेरे अजीजों इल्म इतना सीख लो कि पाकी ना पाकी का पता लग जाए, हराम हलाल का पता लग जाए, इतना तो जरूरी है। पता लग जाए पेशाब करूंगा संजा नहीं करूंगा मुझे कितना अजाब मिलेगा, पता करूंगा पेशाब करते वक्त अगर छींटे कपड़ों पे फिर गई तो कितना अजाब मिलेगा। क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की टहनी तोड़ के कब्र पे नहीं रखी थी? अल्लाह के नबी क्या हुआ? फरमाया पेशाब की छींटों से नहीं बचता था इसलिए कब्र के अंदर इसको अजाब हो रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ मेरे यारो मेरे वीरो, ओ मेरे भिराओ मेरे भाइयों, तुम्हें पेशाब लगा है, जब तुम्हें प्यास लगती है पानी तलाश करते हो, पेशाब करने के लिए पानी क्यों नहीं तलाश करते? तुमने गोठ बिराड़ी में शहर जाते हुए मोटरसाइकिल को रोका, पेशाब किया, बगैर संजा कर दिया, आप चल दिए, अगले कदम पर इजराइल ने इस्तकबार कर लिया। मुझे बता मौत हलाल आएगी कि हराम आएगी?
مرد تو مرد، عورتیں پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتی، ناپاکی کی حالت میں برچی خانے پہ، ناپاکی کی حالت میں کچن میں، ناپاکی کی حالت کے اندر گود میں بیٹھتی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کی گود کے اندر لعنتی پلے گی، خدا کا نور نہیں پلے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی پاس محلے کی عورتیں آئی اور آ کے کہنے لگی فرید کی اماں تیرا بچہ تو 6 سال کی عمر میں اللہ کا ولی بن گیا، کبھی نماز کبھی درود کبھی قرآن کبھی ذکر. فرید کی ماں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئی، کہنے لگی اس کی طرف نہ دیکھو مجھے تو دیکھو، جب یہ پیدا ہوا نہ پاکی کے دن کے علاوہ اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں نے کبھی سے بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگایا. سبحان اللہ. تیرا بچہ میرا بچہ گانا سنتے پیدا ہوا، گانا سنتے دودھ پی رہا ہے، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے گالیاں سنتے روٹی کھا رہا ہے، اسے لوریاں اسے گانے میں مل رہی ہیں، ماں باپ کی گالیوں میں مل رہی ہیں. اور وہ ماں رابعہ بصریہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس ماں کا بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے بن سکتا ہے جو بچے کو ساتھ لٹا کر حرام کاری دکھائے، بچے کو ساتھ لٹا کر موبائل پہ گانے سنائے؟ خدا پاک کی قسم وہ بڑے ہو کر لعنت کرنے والا بنے گا، خدا کا بندہ نہیں بنے گا. ہاں میرے عزیزو، اگر اللہ کا بندہ بنانا ہے تو ماں کی گود کو قرآن کی دھونی دو، ارکے گلاب بعد میں ڈالو، اگربتی بعد میں ڈالو، پہلے ماں کی گود کے اندر قرآن کی ریل سجا دو، ماں کی گود کے اندر نماز کا سجدہ سجا دو، اس گود کو برقعے سے ڈھانپ دو. کعبے کے رب کی قسم آنے والی آئے گی تو رابعہ بصریہ بن کے دکھائے گی. اگر آنے والا گود میں آیا دودھ پیے گا تو تمہیں عبد القادر جیلانی بن کے نظر آئے گا. اتنا علم تو میرے عزیزوں سیکھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے. 10 روپے حیثیت ہے، 10 روپے مسنون کتاب ملے گی، 100 روپے کی سنتوں کی کتاب ملے گی، 50 روپے کی کتاب ملے گی. او میرا عزیزہ 200 روپے کی سگریٹ پھونک جاتا ہے، سنت پہ لکھی کتاب گھر میں لا، نہیں پڑھنی آتی بچے سے پڑھوا، بیوی سے پڑھوا، شاگرد سے پڑھوا. آج بتاؤ تو صحیح بیٹھنے کی کیا سنت ہے، دیکھنے کی کیا سنت ہے، جھکنے کی کیا سنت ہے، ہاتھ ملانے کی کیا سنت ہے، روٹی کتنے انگلیوں سے کھانی، پانی کس وقت پینا کس وقت نہیں پینا. اللہ کا نبی شوق سے کیا کھایا کرتا تھا؟ مسجد کے اندر ٹرے اٹھا کے لایا شفیق، مسجد کے اندر ذاکر صاحب ٹرے اٹھا کے لائے، کیا یہ سالن ہے، یہ مولوی صاحب ضرور کھانا، میری بچی بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی، مولوی صاحب یہ دودھ پینا میرا باپ شوق سے پیا کرتا تھا. اور تجھے باپ کا شوق یاد ہے، بچی کا شوق یاد ہے، آمنہ کے لال کا شوق یاد کیوں نہیں ہے؟ اور میرا عزیزوں کبھی نماز پڑھ کے دیکھی، کبھی رات کو تہجد میں اٹھ کے دیکھا کہ آمنہ کا لال رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا. کبھی میرے عزیزو اللہ کے لیے رو کے دیکھا، رات کو تیرے گھر سے آواز آئی کہ کیوں رویا، کہ پیسے کا نقصان ہو گیا، کیوں رویا، قرضہ چڑھ گیا، کیوں رویا؟ اور خدا کی قسم تیرے گھر سے آواز آنی چاہیے کیوں رویا، کہ اللہ کے رسول بھی رویا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غالباً فلودہ لایا گیا، آپ نے یوں اوپر نیچے کر کے دیکھا، فرمایا بڑا اچھا ہوگا، بڑا میٹھا ہوگا، رنگ بھی اس کا بڑا پیارا تھا. کسی نے کہا علی کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا حلال چیز ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے حضور کو کبھی کھاتے نہیں دیکھا، علی اس لیے نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو امام محمد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حدیث پاک پڑھی یحب الدبا، آپ علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا کہنے لگا لا یحب الدبا، مجھے تو سبزی پسند کوئی نہیں. امام صاحب نے حدیث کی کتاب بند کر لی، تلوار باہر نکال لی، فرمایا لوگوں میں وقت کا امام ہوں، اس نے حضور کی چیز کو انکار کیا، میں فتویٰ دیتا ہوں واجب قتل ہے، ایسے دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ ہم نے کتنی حضور کی چیز کو، اللہ اکبر، رحمت والے نبی کی چیز کو ہم نے حلال کیا، حرام کیا. اتنا علم تو سیکھ لو، اور سورہ فاتحہ سمیت 10 آیتیں سورتیں تو سیکھ لو تاکہ نماز میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. پھر اللہ کا ذکر میرے عزیزو، اللہ کا ذکر، لا الہ کوئی ذکر نہ کرو، صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت بہت بڑے اللہ کے ولی فرما گئے،
فرمایا بس یہی ذکر ہو تو میں اکیلا تنہائی کے اندر بیٹھ کے کرتا رہوں، یہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ 3 تسبیحات ہیں، پہلا کلمہ، پہلے تیسرا کلمہ، پھر استغفار، پھر درود شریف۔ مولانا آپ نے استغفار پہلے کیوں بتایا، درود شریف کیوں نہیں بتلایا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان دونوں میں سے کسی کے پاس گیا کوئی اللہ کا بندہ، حضرت جی درود شریف پہلے پڑھوں یا استغفار پہلے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا خوشبو گندے کپڑوں پہ لگاتا ہے، صاف کپڑوں پہ؟ حضرت جی خوشبو تو صاف کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا پہلے استغفار کر کے گناہوں کا میل اتار، پھر درود شریف کی خوشبو لگا۔ رب کعبہ کی قسم یہ خوشبو تجھے دنیا میں بھی محسوس ہوگی، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی محسوس ہوگی۔ 3 تسبیحات، استغفار کی کثرت۔ اس وقت امت کے اوپر نازک حالات ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی جتنی کثرت ہو سکے۔ اللہ صحیح میری توبہ، اللہ صحیح میری توبہ۔ میرے میں چوتھا میرا عزیز و اکرام مسلم، ہر مسلمان بھائی کا اکرام کرنا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، علماء اکرام کی قدر کرے، رحمت والے نبی نے فرمایا وہ میرا میں اس کا۔ ماں باپ کی قدر کرو، اساتذہ اکرام کی قدر کرو۔ جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، جو اپنے استاد کی جوتیاں اٹھائے گا اللہ اسے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ ہم فرمایا سلام کا رواج ڈالو، کھڑا ہونے والا چلنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے، کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، بیٹھنے والا لیٹنے والے کو سلام کرے۔ السلام علیکم، 2 مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ایک کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی توحید کا پھلیرا، نبی کی رسالت کا پھلیرا، علم سیکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا ہے، اس میں نیت کا خیال کرنا ہے، دنیا کی نمود و نمائش نہ آ جائے، دنیا کا نمائش نہ آ جائے۔ جو بھی کام کروں میں اللہ کے لیے کروں، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اعلانیہ خیرات کرو تو اللہ راضی ہو جائے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے کوئی خیرات کرو تو اللہ راضی ہو جائے۔ چھٹا کام، یہ سارے کام میں بھی سیکھ لوں، سارے عالم سیکھ لے، نبی کا ہر کلمہ پڑھنے والا ان کاموں کو سیکھ کے کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے میرے عزیزو اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا پڑے گا۔ پہلی قوموں کے ذمے ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 چیزیں ہیں، ایمان کا لانا بھی، ایمان کا بنانا بھی، ایمان کا بچانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی۔ سنو، ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہوگا، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، ایمان پھیلے گا میرے عزیزو قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ جب تک اللہ کے راستے میں قدم نہیں اٹھے گا نہ اپنا ایمان بچے گا نہ دوسروں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے راستے میں نکلنے والا کام نہ تبلیغی جماعت کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ سلفی سیفیوں کا، نہ نقشبندیوں کا، نہ قادریوں کا، نہ مجددیوں کا، نہ میرے عزیزوں سوروردیوں کا، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا، اس کام کو نہیں چھوڑنا، لولوہان چہرہ کرا، اس کام کو نہیں چھوڑنا، بے شک تیرا بلال بچے نہ بچے، اس کام کو نہیں چھوڑنا، محمد بے شک تیرا گھر بچے نہ بچے، اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اللہ کو پیارا، یا آپ اللہ کے پیارے۔ فرمایا جبرائیل اگر میں اللہ کو پیارا نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا نوکر نہ بناتا۔ جبرائیل عرض کرنے لگے اللہ کو دل پیارا یا اللہ کو آپ پیارے؟ فرمایا جبرائیل اگر اللہ کو دل پیارا نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا کے مجھے لولوہان نہ کراتا۔ اللہ کو دین محبوب ہے، اس دین کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اس دین کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ نبی والا کام سمجھ کر، اس کی ڈیوٹی سمجھ کر، ہم کاروبار والے بعد میں، مکان والے بعد میں، تجارت والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے، بولو پہلے نبی کے کام والے، پہلے نبی کے کام، تاجر بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بچیوں کے ابو بعد میں، ہم دیور جیٹھ بعد میں، سسر صاحب بعد میں، پہلے نبی کے کام والے کون ہے؟ پہلے نبی کے کام والے نکلیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کرو گے حضور علیہ السلام والے کام کو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کا مزہ چکھو گے میرے بھائی۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں زندگی کے لیے نکلے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ تلے کرو، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا؟ نقد اللہ کے راستے، اٹھ کے کھڑے ہو کے، یہ جو جمعرات آ رہی اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا انشاءاللہ؟
پکے بھائی روشن بھائی پکے انشاءاللہ تعالی اللہ ہو ماشاء اللہ کیا نام ہے لوچا گلشن تلے تلے بیٹھو بیٹھو بھائی گلشن نے آج وعدہ کر لیا انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ اس گلشن کے ساتھ اور کون وعدہ کرتا ہے یہ تحفہ قبر میں لے کے جائیں گے پکا وعدہ ہے پکا ذرا اٹھی بھی ذرا ماشاءاللہ کھڑے ہو کے دکھاؤ جو آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ اللہ عمر میں برکت دے جزاک اللہ بیٹھو 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 اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے زندگی گزارو مسکراتے ہوئے زندگی گزارو مسکراتے ہوئے نہ کسی کو دکھ دو نہ کسی سے دکھ لو ایسا کام نہ کرو کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ ملے اور کسی سے ایسا کام نہ کرواؤ ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دکھ ملے جنازے میں ہزاروں آدمی کلمہ شہادت کے نعرے والے لے کے جانا ایک آدمی ایسا نہ لے کے جانا کہ تمہارے جنازے کو دیکھ کے ہنسے اور کہ اچھا ہوا مر گیا خدا کی قسم اس بندے کے سوال کا جواب دینا قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تیرے جنازے میں بندہ جا رہا تھا اس نے کہا تھا اچھا مر گیا جان چھوڑ گئی بتا اس کا مال کھا کے آیا اس کی بیوی کو تنگ کر کے آیا اس کے بچوں کو کیا کر کے آیا کیا اس کی بیٹی کو تنگ کر جس کا جواب دے نماز کا روزے کا حج کا زکوٰۃ کا بعد میں پوچھوں گا بتا اس کا کیا دل دکھا کے آیا ہے تو زندگی یارو ایسے گزارو اللہ محبتوں میں رکھے پیاروں میں رکھے دل تو تھا گفتگو لیکن پھر بھی میں نے گھنٹہ آپ کو دے دیا آگے والے بھی تنگ ہیں دیکھو میں نے بجلی کی پرواہ نہیں کی 9:45 ہو گئے میں نے کہا اللہ کی مخلوق کی خاطر جتنی سیڑھیاں چڑھ کے جاؤں گا اللہ اتنا مجھے جہنم سے دور اور جنت سے قریب کرے گا بس نہیں اللہ عمل کی توفیق دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ صحیح جو یہ پروگرام ہوا اور اللہ نومبر سے لے کر اب تک جتنا بھائی علی گوہر صاحب کے لیے اور ذاکر حسین صاحب کی بیٹی کے لیے جو پڑھا گیا اس اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ نور میں اس کا ثواب پہنچا دے آپ کے آل پاک ازواج مطہرات نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے خصوصاً بالخصوص حضرت مولانا علی گوہر صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے بھائی ذاکر حسین صاحب کی صاحبزادی کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے اللہ سب کی قبروں کو حضور کے صدقے سے منور فرما دے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے حد نگاہ تک وسیع فرما عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما اپنوں اور پرایوں کے دکھ سے اللہ محفوظ فرما زمینی آسمانی آفت سے حفاظت فرما اللہ کرونا وائرس ڈینگی وائرس اور طرح طرح کے جراثیم و بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے جو زندگی کے اصول ہیں اللہ وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دنیا میں بھی رکھ تکلیفوں سے پاک رکھ اور قبر میں جائیں تکلیفوں سے پاک جائیں یا اللہ موت کے وقت بھی اٹھانا تو تکلیفوں سے پاک اٹھانا اللہ ہر بیماری کو ختم فرما دے جتنے اللہ بیمار ہیں یا اللہ جنہوں نے داڑھی کے ارادے کی قبول فرما لے جو تیرے راستے میں اللہ نکلنے کا ارادہ کیا وہ تیری مرضی پتہ نہیں وہ نکلیں گے لیکن ان کے ارادوں پہ اللہ ساری دنیا کے کفر کو زور کو توڑ دے اور دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہوں گے اور پروردگار عالم جہاں جہاں نقل و حرکت ہو رہی ہے اللہ تو قبول فرما لے ان کے قدموں کی برکت سے پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما دے ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی اللہ اسی رستے پہ چلا کے ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا اس مسجد کے امام صاحب یا اللہ خطیب صاحب مؤذن صاحب خادم صاحب مسجد کی انتظامیہ حاضہ کمیٹی جو مسجد میں چندہ دیتے تام اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما میری دی بہن تک جہاں تک آواز گئی ہے اللہ ان میں کوئی بے اولاد عطا فرما دے جوان ہے اللہ اس کا رشتہ اچھا فرما دے جن کی شادیاں ہوں گی اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے سندھ ہمارے بلوچستان ہمارے سرحد ہمارے پنجاب پر رحم فرما قتل و غارت ختم فرما لسانیت کے جھگڑے ختم فرما قوم پرستی کے جھگڑے ختم فرما جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اکبر جب مکے مدینے کے شہزادوں کے ساتھ بلال کو کھڑا کیا تھا اللہ ویسے ہم سب کو اکٹھا فرما دے اللہ غریب امیر ایک جگہ اکٹھا فرما دے چھوٹا بڑا رنگ کالا گورا ایک جگہ اکٹھے فرما دے اور سب کو حضور کا عاشق بنا دے ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے صحابہ کی عزت کا چوکیدار بنا دے یا اللہ دین کی حفاظت دین کو پھیلانے والا بنا دے اللہ ہمارے فیصلے اسلام آباد سے نہ کروا بلکہ اپنے خزانوں سے عرش اللہ تو فیصلے فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد